اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل ہم نے جبر اور تفویض کی بحث کی تھی، اور جہاں تک میرا خیال ہے کل کا درس بھی بہت مختصر تھا، زیادہ ہم نے نہ روایی اس موضوع پہ گفتگو کی، حالانکہ کلاس کے بعد سوالات کے جوابات کا ایک لمبا دور چلا، لیکن خود جو اصل متن تھا، اصل درس تھا، اس پہ میرے خیال سے جس طرح مزید وضاحت ہونی چاہیے تھی ویسی وضاحت نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ آج میں اس موضوع پر کچھ روایات بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور حضرت نے جو الفاظ فرمائے ان الفاظ پہ ساتھ میں مل کے دقت اور وضاحت کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پھر سے ہم اس موضوع کو دوبارہ سے دقیق سمجھ لیں تاکہ بعد میں سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ سوال جس سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے، سوال وہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے کام ہیں یا خداوند متعال کے افعال ہیں؟ کیونکہ اگر آپ قضا کی بحث میں جائیں گے، آپ نے بھی کل قضا کے حوالے سے بھی سوال کیا تھا، تو میں روایت میں دیکھ رہا تھا، اسی روایت میں حضرت نے قضا کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، مشیت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، ارادے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اگرچہ یہ ساری بحث توحید کے باب میں مستقل ایک باب ہیں۔ مثال کے طور پہ باب المشیہ، یہ جو اللہ کی مشیت یا ارادہ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشیت اور ارادہ ایک ہی چیز ہے، جبکہ مشیت الگ ہے، ارادہ الگ ہے۔ جیسے قضا و قدر، یقیناً یہ دونوں مترادف استعمال ہوتے ہیں، جب بھی ہم کہتے ہیں قضا و قدر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن کتاب توحید میں قضا ایک الگ باب ہے، قدر ایک الگ باب ہے۔ تو خلاصہ پہلے ہم موضوع سمجھ لیں۔ موضوع یہ ہے کہ وہ کام جو ہم انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اچھائیاں کر رہے ہیں یا برائیاں کر رہے ہیں، ان کاموں میں خداوند متعال کی دخالت ہے یا نہیں، خداوند متعال کے ارادے کی دخالت ہے یا نہیں۔ اس پہ دو، حالانکہ بہت سارے نظریات ہیں، باطل نظریات بہت سارے ہیں، لیکن دو بڑے باطل نظریات سامنے اٹھ کے آئے، جن میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں مذہب جبری اور دوسرے کو کہتے ہیں مذہب تفویضی۔ جبری جنہیں ہم قدریہ بھی کہتے ہیں، ان کا ماننا کیا ہے؟ نہیں، جبری الگ ہے، تفویضی الگ ہے۔ خلاصہ جبریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو مار رہے ہیں یا ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں یا ہم ثواب کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ارادے کی دخالت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہم اپنے ارادے سے نہیں کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خداوند متعال نے ہم سے اختیار سلب کر لیا ہے، آزادی سلب کر لی ہے، خداوند متعال کے ارادے سے ہم کر رہے ہیں۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو خدا کے ارادے سے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی خدا چاہ رہا ہے جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وگرنہ ہمارے ارادے کی کوئی اس میں دخالت نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے تفویض کا، مفوضہ کا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہی صرف ارادہ ہے، خدا کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں خدا سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا ہی ارادہ ہے۔ گناہ کر رہے ہیں تو یہ خود بخود ہم کر رہے ہیں، اس میں خدا کی کوئی دخالت نہیں ہے۔ اگر ہم مذہب جبریہ کو مانیں، وہ کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں ہمارا اختیار نہیں بلکہ اللہ کا ارادہ و اختیار ہے، جو جبر کے قائل ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اگر ہم ان کے عقیدے کو مان لیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جنت و جہنم عبث ہے، جنت و جہنم عبث ہے، ثواب و عقاب عبث ہے۔ بھائی اللہ نے کہا ثواب دیں گے یا اللہ نے کہا سزا دیں گے، تو اللہ کس بنا پہ سزا دے گا اور کس بنا پہ ثواب دے گا؟ کیا بنا ہوگی؟ مثال کے طور پہ جب سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے، بندے کے ارادے کی کوئی دخالت نہیں ہے، تو پھر اللہ ثواب و عقاب کسے دے گا؟ حق ہی نہیں ہے، اللہ کو حق ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ یا تو سب کو ثواب دے، سب کو اگر ثواب دے رہا ہے تو پھر وہ جس نے اس دنیا میں زحمتیں اٹھائیں، مثال کے طور پہ نمازیں رکھی، روزے رکھے، وہ خدا سے کہے گا پروردگارا یہ کیسا انصاف؟ مطلب ہم نے روزے نمازیں سب کچھ رکھا،
ہم بھی جنت میں جا رہے ہیں، وہ جو ہماری مذاق دنیا میں اڑاتا تھا، جس نے نہ روزے رکھے نہ نمازیں رکھی، وہ بھی جنت میں جا رہا ہے۔ ثواب و عقاب کا کانسیپٹ تب ہی سمجھ میں آئے گا جب افعال کا اختیار بندوں کے ہاتھ میں ہوگا، جب کاموں کا اختیار بندے کے ہاتھ میں ہوگا، تبھی اللہ کہے گا کہ بھئی تم نے اگر گناہ کیا تو کیوں کیا، کیوں کیا، تم نے اگر ثواب کیا تو تمہیں یہ دیں گے۔ سوال و جواب تبھی اللہ کر سکتا ہے جب اختیار بندوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو یہ تو باطل ہوگا اس صورت میں۔ دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ مفوضہ کا، تفویض کا۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے دنیا کو بنا دیا اور آٹو سسٹم پہ چھوڑ دیا، مثال کے طور پہ اب جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ بندے کر رہے ہیں، اللہ کی کوئی دخالت نہیں، اللہ کی کوئی دخالت نہیں۔ اس صورت میں اللہ نے تو فرمایا تھا مثال کے طور پہ ثواب کرو، اچھائیاں کرو، برائیاں نہ کرو۔ اب بندہ اس دنیا میں آیا، بندے کے افعال میں اللہ کی تو دخالت ہے نہیں۔ اب اگر بندہ گناہ کر رہا ہے یا وہ چیزیں جو اللہ پسند کر رہا ہے اس کے برخلاف کر رہا ہے، تو اس صورت میں ایک طرح سے یہ بندہ اللہ پہ غالب آ رہا ہے، ایک طرح سے اللہ پہ غالب آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ فرعون اگر 100% آزاد ہوتا تو پھر کیا ہوتا نتیجہ؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں کرتا، موسیٰ کو بھی مار ڈالتا، سب کو مار ڈالتا۔ پھر تو ایک طرح سے یہ خداوند متعال کے مقابلے میں اپنی طاقت کی غلبیت ثابت کرے گا کہ ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب نہ ان کا مذہب صحیح ہے نہ ان کا مذہب صحیح ہے۔ تیسرا مذہب ہے مذہب اختیاری۔ اختیاری مذہب سے مراد کیا؟ اختیاری مذہب کے لیے یہ جو اختیاری لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ اختیاری کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ روایت سے جو لفظ ثابت ہے امر بین الامرین ثابت ہے، اختیاری روایت سے نہیں ثابت ہے، لیکن امر بین الامرین کا نتیجہ اختیار ہے۔ امر بین الامرین کا نتیجہ یہ ظاہراً شیخ کلینی نے بھی اس عبارت کو استعمال نہیں کیا، مذہب اختیاریہ نہیں کیا۔ شیخ کلینی نے اس مذہب کو مذہب امر بین الامرین کہا ہے۔ دونوں چیزوں کے درمیانی والی چیز کو ہم لیں گے۔ دونوں چیزوں کی درمیانی والی چیز کیسے؟ وہ واضح، یعنی بندہ اگر کام کر رہا ہے، نہ بندہ 100% آزاد ہے نہ بندہ 100% مختار ہے۔ یعنی ایک کام جو آپ کر رہے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اختیار آپ کے حوالے دیا، صحیح ہو غلط بتا دیا، لیکن اللہ جہاں حدود پامال ہوتے وہاں اللہ کی دخالت ہوگی۔ مثال کے طور پہ گناہ اتنے کرتے چلے جاؤ، اتنے کرتے چلے جاؤ، اللہ نے کچھ حدود بنائے، کچھ رمز بنائی ہیں، کچھ مرزے بنائی ہیں، کچھ باؤنڈریز بنائی۔ جب آپ اس باؤنڈری پہ پہنچیں گے تو اللہ کی اس کام میں پھر دخالت ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا خلاصہ جو کل بھی بیان کیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں روایت کے ذریعے انشاءاللہ جتنی بھی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں اس سے بہتر آپ حضرت امیر علیہ السلام کے کلام میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصول کافی کی الجبر والقدر والامر بین الامرین، والامر بین الامرین کے باب کی پہلی حدیث ہے، پہلی روایت ہے۔ یہ روایت ہے علی بن محمد عن سہل بن زیاد و اسحاق بن محمد وغیرہما رفعوه، خیر حدیث مرفوعہ ہے۔ قال كان امیر المؤمنین علیہ السلام جالسا بالکوفہ بعد منصرفه من صفین اذا اقبل شیخ فجثا بین یدی۔ کہتے ہیں حضرت امیر علیہ السلام کوفے میں تشریف فرما تھے، کوفے میں تشریف فرما تھے، ظاہراً مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہو یا کوفے کی گلی میں یا کوفے میں کہیں بھی تشریف فرما تھے۔ بعد منصرفه من الصفین، صفین کی جنگ سے جب حضرت پلٹے تو کوفے پہنچے، کوفے میں کسی ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک شیخ صاحب، ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس گیا، اور جانے کے بعد دو زانو حضرت کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت کے سامنے بیٹھنے کے بعد ثم قال له، حضرت سے اس بوڑھے آدمی نے سوال کیا یا حضرت سے کہا، یا امیر المؤمنین اخبرنا عن مسیرنا الى اہل الشام بقضاء من اللہ وقدر، کہ حضرت یہ جو ہم لوگ صفین گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، ہمارے اس جانے کے بارے میں بتائیے، کیا یہ ہمارا جانا اللہ کی مرضی یا قضا و قدر کے ذریعے تھا؟ یعنی اللہ کا ارادہ تھا، ہم تو صرف اسی کے ارادے کو فالو کر رہے تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، آپ نے کل سوال کیا تھا نا تقدیر کے حوالے سے، وہ جواب بھی حضرت نے اپنے کلام میں دیا ہے۔ یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بھائی تقدیر تو لکھی جا چکی، تقدیر میں تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں اور میاں بیوی میں اختلاف ہوتے ہیں تو بعد میں کہا جاتا ہے جناب والا جوڑا تو اوپر والے نے بنا رکھا ہے، جوڑا تو اوپر والے نے۔ میں اپنی مجلس میں بھی اتفاق سے کہیں نہ کہیں میں نے ذکر کیا تھا، میں نے کہا اوپر والے نے صرف ایک جوڑا بنایا تھا، وہ حضرت امیر اور حضرت زہرا، اس کے علاوہ جتنے بھی جوڑے بنتے وہ نیچے والے بناتے ہیں۔
بھائی تحقیق و جستجو کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی اگر بیٹی ہے تو آپ اگر شادی کے لیے کہیں جائیں گے یا کوئی رشتہ آئے گا، اللہ نے آپ سے کیوں فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ بھائی تحقیق کرو، جستجو کرو، دیندار فیملی میں دینا یا بے دین فیملی میں دینا؟ تحقیق کا مطلب یعنی اللہ نے اختیار تمہارے حوالے دیا ہے. تحقیق کا مطلب یہی ہے کہ جوڑا اللہ نہیں آپ بنا رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے سوال کیا اس بوڑھے آدمی نے کہ یا امیر المومنین، یہ جو ہمارا جنگ صفین میں جانا تھا، شام جانا تھا، کیا یہ اللہ کی قضا و قدر کے ذریعے جانا ہوا؟ یعنی اللہ نے ایک مثال کے طور پہ آٹو سسٹم پہ ڈال رکھا ہے، ہمیں تو جانے ہی جانا تھا، یعنی ہم اپنی مرضی سے گئے یا اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا؟ حضرت نے جواب دیا، فقال امیر المؤمنین علیہ السلام اجل یا شیخ، کہ نام، کہ بے شک یہ جو ہمارا جانا تھا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے تھا. وضاحت دیکھیے گا، یہ جو ہمارا جانا تھا اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو یقیناً ہم نہیں جاتے. مثال کے طور پہ یہیں پہ روک کے میں ایک جملہ کہتا چلوں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے افعال میں اللہ کی دخالت ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے اللہ کی دخالت ہے؟ کیونکہ ہم جو ثواب بھی کر رہے ہیں یہ ثواب کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی قدرت کی وجہ سے ثواب کر رہے ہیں. اللہ آپ سے وہ قدرت سلب کر لیتا. مثال کے طور پہ صفین اگر ہم جا رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی قدرت سے جا رہے ہیں. اللہ کی قدرت یہ ہمارے دو پیر ہیں، اللہ کی قدرت ہمارے یہ دو ہاتھ ہیں. در حقیقت آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی قدرت کے ذریعے دی گئی چیزوں سے ہی آپ وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے قدرت کے ذریعے اپنی چیزوں کو دیا، اختیار تمہارے ہاتھوں میں دیا کہ تم صحیح کی طرف جا رہے ہو یا غلط کی طرف جا رہے ہو. مثال کے طور پہ ایک کارخانہ، آپ کے پاس ایک کارخانہ ہے، آپ نے ایک کارخانے میں الماریاں بنانے کے لیے یا مثال کے طور پہ کرسی بنانے کے لیے یا بیڈ بنانے کے لیے آپ نے کسی مستری کو رکھا. آپ نے اوزار اس کے حوالے کر دیے، اوزار دینے والی ذات آپ کی ہے، آپ نے اسے اوزار دے دیے، اس سے کہا کہ بھائی یہ کرسی ہمارے لیے بناؤ. اب اگر کرسی بنائے مثال کے طور پہ ساگون کی اچھی لکڑی ہو، وہ ادھر ادھر آری مارنے میں اسے خراب کر دے یا کاٹ دے تو یہ بے شک حکم آپ کا تھا کہ آپ بنائیں، لیکن اوزار دینے کے بعد اختیار مستری کے پاس ہے، چاہے وہ اچھا بنائے یا برا بنائے. اختیار کس کے پاس ہے؟ مستری کے پاس تھا. اللہ نے حکم یہ دیا کہ بھائی یہ اچھائیاں یہ برائیاں ہیں، اچھائیوں کو اپناؤ، برائیوں سے دور رہو. اب اگر مستری مثال کے طور پہ آپ نے کہا بیڈ بنا کے دو، اگر بیڈ وہ خراب کر رہا ہے تو وہ اپنے اس سے خراب کر رہا ہے، کیونکہ اختیار آپ کے حوالے تھا. آپ چاہتے اچھا بھی بنا سکتے تھے، آپ چاہتے برا بھی بنا سکتے تھے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کے ہی ذریعے، اللہ کی دی ہوئی قوت کے ہی ذریعے سارے کام آپ کر رہے ہیں. جس طرح اللہ کی دی ہوئی قوت کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی دی ہوئی قوت کے ذریعے ثواب بھی کر سکتے تھے. جو اللہ نے تم سے مطالبہ کیا، جو اللہ نے تم سے مانگا ہے. اس نے کہا مولا یہ جو ہم شام گئے تھے، صفین گئے تھے، یہ اپنی مرضی سے گئے تھے یا اس میں قضا و قدر الہی شامل تھی؟ حضرت نے فرمایا نعم، بے شک اللہ کا ارادہ شامل تھا، اللہ کی مشیت شامل تھی، اللہ کا قضا و قدر اس میں شامل تھا. اللہ اگر نہ چاہتا تو تم ہرگز نہ جا پاتے. اگر اللہ بھائی بے شک آپ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ثواب بے شک اپنے آپ کیے، لیکن اگر اللہ چاہے تو آپ کو ثواب سے روک سکتا ہے. یہی بات تو ثابت کرنی ہے ہمیں. گناہ بے شک آپ نے کیا، لیکن اللہ کو اتنی قدرت ہے کہ وہ آپ کو روک سکتا ہے ان گناہوں پر. یہ موقف سمجھانا ہے. حضرت نے فرمایا اجل نعم، یعنی جو کچھ ہم گئے تھے صفین کی طرف، شام کی طرف، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے گئے تھے، اللہ کی مرضی شامل حال تھی. حضرت کے جملے دیکھیں، حضرت نے بڑے خوبصورت اس کے بعد جملے فرمائے جو میرے خیال سے سارے اشکالات جتنے بھی ہمارے ذہنوں میں سارے کے سارے رفع دفع ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا یا شیخ ما علوتم طلعتم ولا هبطتم بطن واد الا بقضاء من اللہ وقدر، کہ جتنا تم اونچائیوں پہ گئے، نچائیوں میں گئے، جس وادی میں گئے، پہاڑوں پہ گئے، نمی دنم زمینوں پہ گئے، خشکی میں گئے، تری میں گئے، جہاں جہاں گئے وہ سارا کا سارا اللہ ہی کا ارادہ تھا. یعنی اللہ نے قضا و قدر کے ذریعے اللہ نے مشخص کر رکھا ہے کہ یہ حدود بنا رکھی کہ تم اللہ کے ہی ارادے سے گئے ہو. جہاں جہاں گئے ہو، تم لڑنے کے لیے پہاڑوں پہ گئے یا پہاڑوں اس کے نیچے سے گئے، اللہ تمام چیزوں سے واقف ہے. جہاں جہاں تم گئے اللہ کی قضا و قدر سے گئے. جب حضرت امیر نے یہ جواب دیا، اب اس شیخ کو موقع مل گیا، وہی موقع یا وہی سوال جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی گونج رہا ہے. سوال اس وقت پیدا ہو رہا ہے نا، جب اللہ کی ہی مصلحت و مرضی سے گئے تو پھر وہی سوال اب یہ شیخ کرے گا. شیخ نے سوال کیا کہ مولا جو کچھ ہم شام یا صفین میں گئے تھے اس میں اللہ کا ارادہ شامل تھا؟ حضرت نے جواب دیا
بے شک اللہ کا ارادہ شامل تھا، اللہ کی قضا و قدر اللہ کے ارادے سے ہی گئے۔ اب شیخ کیا کہہ رہا ہے؟ فقال له الشیخ، شیخ یعنی اس بوڑھے آدمی نے حضرت سے کہا عند اللہ احتسب عنائی یا امیر المومنین، کہ اگر یہ بات ہے تو اس صورت میں جتنے بھی ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، جتنے بھی ہم نے زجر اٹھائے، ان سب کا حساب و کتاب اللہ کے اوپر جائے گا۔ اگر اللہ کی مرضی سے ہم آئے گئے تو ان سب کا حساب و کتاب، یا ان سب کی مثال کے طور پہ سفر میں جتنی بھی ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے سر پہ جائیں گی، یہ ساری کی ساری اللہ کے سر، کیونکہ ہم نے تو ارادہ کیا نہیں تھا۔ آپ ہی نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، تو اس صورت میں جتنے بھی زجر اور جتنے بھی تکلیفیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پہ جائیں گی۔ فقال له، امیر المؤمنین کا یہاں سے لہجہ بدل گیا۔ دیکھیں مسئلہ توحید کتنا حساس ہے، جہاں بعض اوقات حضرت بڑے ادب و پیار سے بات کرتے تھے، لیکن جب توحید کا مسئلہ ہوتا تھا تو حضرت غصہ غضبناک صورت میں جواب دیا کرتے تھے۔ یہ ایک حضرت کا غصے والا جواب، جب اس نے سارا الزام، یہ ایک طرح کا مذہب جبریہ ہے، یہ مذہب جبریہ ہے، سارا الزام جب اس نے اللہ کے اوپر ڈال دیا کہ اس صورت میں تو بھائی حساب و کتاب کوئی وہی نہیں ہوگا، جو کچھ ہم نے تکلیفیں اٹھائیں یہ در حقیقت اللہ اس کا حساب دے گا کہ مجھے تکلیفوں میں کیوں ڈالا، مجھے پہاڑوں پہ اور زمینوں میں کیوں چلایا۔ حضرت غضبناک ہوئے۔ فقال له، حضرت نے اس بوڑھے آدمی سے کہا مہ یا شیخ، اپنا منہ روک یا اپنا منہ بند کر، خاموش ہو جا، چپ ہو جائے شیخ، اے بوڑھے آدمی۔ فواللہ لقد عظم اللہ الاجر فی مسیرکم، کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی کی مشیت شامل حال تھی، اللہ کی مرضی سے تم گئے، لیکن اس پہ اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے رہا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی سے گئے مثال کے طور پہ 100%، تو پھر اجر خود کو دیتا اللہ، اجر تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ تمہیں کیوں اجر دے رہا ہے؟ اگر تمہیں اجر دے رہا ہے تو اس کا مطلب تمہارے ارادے کی دخالت تھی، اسی کا تمہیں صلہ دے رہا ہے، اسی کا تمہیں صلہ دے رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا لقد عظم اللہ الاجر فی مسیرکم، خدا نے تمہارے اس راستے میں چلنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر قرار دیا ہے۔ وانتم سائرون وفی مقامکم وانتم مقیمون وفی منصرفکم، حضرت نے بتایا کہ تمہارے رکنے کا بھی اللہ نے ثواب دیا ہے، تمہارے چلنے کا بھی اللہ نے ثواب دیا ہے، تمہارے قیام کرنے کا بھی اللہ نے ثواب دیا ہے، تمہارے پلٹنے تک پہ اللہ نے ایک بڑا ثواب اور بڑا اجر تمہارے لیے رکھا ہے۔ وانتم منصرفون ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرہین ولا الیہ مضطرین، یہاں سے دیکھیں جواب دیکھیں حضرت کا، ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرہین، کہ یہاں تم جانے میں یا رکنے میں یا قیام کرنے میں یا پلٹنے میں تم مجبور نہیں تھے، مجبور نہیں تھے۔ بے شک تمہارے جانے میں اللہ کی قضا و قدر شامل ہے، لیکن جانے کے لیے رکنے کے لیے تم مجبور نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، تم چاہتے تو پلٹ سکتے تھے۔ جس طرح بہت سارے لوگ کچھ دیر تک علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہے، پلٹ گئے، بہت سارے لوگ آدھی جنگ میں حضرت امیر کے ساتھ رہے، پلٹ گئے، بہت سارے لوگ جنگ کرنے کے بعد حضرت کے راستے سے پلٹ گئے۔ حضرت نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں اس کا اجر دے رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس ارادے میں، اس جانے میں یا پلٹنے میں تم مجبور نہیں تھے۔ فقال له الشیخ، شیخ نے پھر حضرت سے سوال کیا وَكَيْفَ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ حَالَاتِنَا مُكْرِهِينَ وَلَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ وَكَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ مَصِيرُنَا وَمُنْقَلَبُنَا وَمُنْصَرِفُنَا۔ یہ دیکھیں شیخ بھی بڑا چالاک تھا۔ شیخ نے پھر حضرت سے کہا کہ ابھی تو آپ فرما چکے ہمارا جانا اللہ کی مرضی سے تھا، قضا و قدر سے تھا، ابھی آپ نے پھر کہہ دیا کہ آپ مجبور بھی نہیں تھے جانے آنے میں۔ جواب شیخ پھر سے کیا کہہ رہا؟ وَكَيْفَ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ حَالَاتِنَا مُكْرِهِينَ، کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی حالات میں چلنے میں یا پھرنے میں یا رکنے میں مجبور نہ ہوں، جبکہ آپ خود فرما چکے ہیں کہ سفر ہمارا قضا و قدر الہی کے ذریعے تھا۔ آپ پہلے فرما چکے ہیں کہ سفر جو ہم نے کیا وہ اللہ کی مرضی سے تھا، ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ آپ آزاد ہیں، آپ مجبور نہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم آزاد ہوں جبکہ آپ فرما چکے ہیں کہ سفر اللہ کے ارادے سے تھا؟ اب حضرت کا جواب دیکھیں، حضرت نے کیا فرمایا؟ فقال له وَتَظُنُّ أَنَّهُ كَانَ قَضَاءً حَتْمِيًّا وَقَدْرًا لَازِمًا، تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہارے لیے سوچا یا تمہارے لیے قضا کا ارادہ کیا وہ حتمی ارادہ ہے، حتمی قضا ہے، وَقَدْرًا لَازِمًا، اور وہ جو اللہ کی قدر ہے تمہارے اوپر، وہ جو اللہ مثال کے طور پہ ایک طریقے سے آزادی ہے، اختیار ہے، وہ آزادی اللہ نے تم پر
لازم کر دی کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ نے اپنی مرضی کا ارادہ کیا ہے، اللہ نے اپنی رضا کا ارادہ کیا ہے، اللہ نے اپنی قدر کا ارادہ کیا ہے، لیکن اس قدر کو تم پر واجب نہیں کیا ہے۔ وہ ارادہ رکھا لیکن اس ارادے کے ساتھ تمہیں آزاد کیا ہے، اس ارادے کے ساتھ تمہیں آزاد کیا ہے۔ تم اگر چاہو تو اسی اللہ کے ارادے پہ چلو، اور آزاد اگر تم چاہو تو اس ارادے سے پلٹ بھی سکتے ہو۔ بے شک تمہارے جانے میں، صفین کی طرف تمہارے جانے میں اللہ کا ارادہ شامل تھا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم مجبور تھے، تم پلٹ بھی سکتے تھے، تم پلٹ سکتے تھے۔ اگر تم پلٹتے تو تمہارے اوپر نمید و نم آسمان سے بجلی نہیں گرتی، اگر تم پلٹتے تو تمہیں آسمان کی طرف سے تیر آ کے روکتے نہیں۔ بے شک اللہ کا ارادہ تھا تمہارے حق میں، لیکن پلٹنے کے لیے تم مجبور نہیں تھے۔ یہ حضرت کا کامل ایک جواب ہے۔ اور اب حضرت اور اسی جواب کی وضاحت فرما رہے ہیں، انہ لو کان کذالک، اگر ایسا کچھ ہوتا مثال کے طور پہ اللہ کی قضا حتمی ہوتی تمہارے حق میں، یا اللہ کی قدر حتمی اور واجب ہوتی تمہارے حق میں، انہ لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب، یہ در حقیقت جبریوں کا جواب حضرت دے رہے ہیں۔ اس کا عقیدہ جو اس نے پیش کیا یہ جبری عقیدہ ہے کہ ہم اپنے ارادے میں مجبور تھے، ہمارے اندر یا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے کام ہے۔ اس کا جواب حضرت دے رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا، یعنی اللہ کا ارادہ شامل حال ہوتا، یا 100% اللہ کا ہی ارادہ ہوتا، تمہارا ارادہ نہ ہوتا، تو اس صورت میں لبطل الثواب والعقاب، تو یہ ثواب کا اور نمید و نم عذاب کا جو کانسیپٹ ہے یہ باطل ہو جاتا۔ عذاب و ثواب کا پھر کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ والامر والنہی والزجر من اللہ، یہ جو اللہ کی طرف سے حکم دینا نیکیوں کا، برائیوں سے اللہ کا روکنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبث ہوتی، کیونکہ جب سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ نیکیوں کی ہدایت کرنا، برائیوں سے روکنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ وسقط معنی الوعد والوعید، یہ جو اللہ نے وعدے اور وعید کیے، جو اچھا کرے گا اس کو جنت میں جگہ ملے گی، جو برائی کرے گا اس کو جہنم میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یہ سزا دی جائے گی، وہ سزا دی جائے گی۔ فلم تکن لائمۃ للمذنب، پھر گنہگار کے لیے کسی طرح کی کوئی ملامتی نہ ہوتی۔ گنہگار کو مثال کے طور پہ آج اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، یا کچھ بھی کرتا ہے، تو معاشرہ اسے تھو تھو کرتا ہے، کہتا ہے یار کیا گندا کام کیا ہے، کیا ایسا کام کیا ہے، کہ اس صورت میں اگر اللہ کا ہی کام ہوتا تو گنہگار کو ملامت کرنے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ بھائی گنہگار اگر آپ ملامت کرتے تو وہ کہتا بھائی میں نے تو نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کیا۔ پھر یزید کو نستجیر باللہ لعنتی نہیں کہہ سکتے تھے، آپ یزید کے فعل کو بھی اللہ کا فعل کہتے اگر یہ صورت ہوتی۔ حضرت اسی کا جواب دے ولا محمدۃ للمحسن، یعنی جس نے ثواب کیا، جس نے اچھے کام کیے، اس کی پھر تعریف بھی نہیں ہوتی، اس کی تعریف ہی نہیں ہوتی۔ تعریف تو اس کی ہوتی مثال کے طور پہ جس نے کیا، وہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَلَكَانَ الْمُذْنِبُ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ وَلَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِالْعُقُوبَةِ مِنَ الْمُذْنِبِ تِلْكَ مَقَالَةُ إِخْوَانِ عَبْدِ الْأَوْثَانِ وَخُصَمَاءِ الرَّحْمَانِ وَحِزْبِ الشَّيْطَانِ وَقَدْرِيَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَجُوسِهَا۔ حضرت نے فرمایا اس طرح کی باتیں، اس شیخ سے کہہ رہے ہیں جو باتیں تم نے کی ہیں، یہ در حقیقت کس کا نظریہ ہے؟ یہ نظریہ ہے دو خدا تھنویہ کا نظریہ ہے، جو دو خدا کے پرستار ہیں، یا اسی طریقے سے جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا نظریہ ہے، یا جو شیطان کے نمید و نم گروہ کے لوگ ہیں ان کا نظریہ ہے، قدریوں کا نظریہ ہے، وہی مذہب جبریہ، قدریوں کا نظریہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس امت کے قدری اور مجوسیوں کا یہ نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی کلف تخیرا ونہا تحذیرا واعطى علی القلیل کثیرا۔ پھر یہاں سے حضرت نے اپنے موقف کی وضاحت کی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی کلف تخیرا، حضرت خداوند متعال نے انسان کو مکلف کیا ہے تخیر پر، یعنی اختیار پر۔ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، ونہا تحذیرا، اور تحذیر سے منع کیا ہے، یعنی اختیار بھی دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایسا بھی نہیں کہ خدا کی بالکل کوئی دخالت نہیں، اختیار ہے تمہارے پاس لیکن اس میں خدا کی بھی دخالت ہے۔ جیسے وہ ایک مثال دی تھی جو حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی نے سوال کیا تھا اسی حوالے سے، تو حضرت نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ مولا ہم مختار ہیں، آزاد ہیں یا پھر مجبور ہیں، تو حضرت نے فرمایا اپنا ایک پیر اٹھاؤ۔ اس نے فوراً ایک پیر اٹھا دیا کہ اب دوسرا پیر اٹھاؤ۔ دوسرا پیر اگر اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ گر جاتے۔ دوسرا پیر نہیں اٹھا پایا۔ حضرت نے کہا یہ ہے تمہاری حالت انسان کی، نہ تم ٹوٹل 100% آزاد ہو، مختار ہو، نہ 100% مجبور ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ آپ کے شامل حال ہوتا ہے۔
وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، اللہ بہت تھوڑا تم کرتے ہو، اللہ اس تھوڑے پہ بہت ڈھیر سارا ثواب عطا کرتا ہے. وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوبًا وَلَمْ يُطَعْ مُكْرِهًا وَلَمْ يُمَلِّكْ مُفَوِّضًا وَلَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. یہ ایک تو حضرت نے پہلا جواب ان اللہ تبارک و تعالی کلف تخیراً، یہ تو مذہب جبری کے مقابلے میں جواب دیا. پھر حضرت نے مفوضہ کے مقابلے میں جواب دیا، اگر اللہ کا کوئی کام نہ ہوتا وَلَمْ يُطِعْ مُكْرِهًا، اللہ نے تمہیں زبردستی اطاعت پہ مجبور نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا اگر مفوضہ کے عقیدے پہ عمل کریں تو اس صورت کا لازمہ کیا ہوگا؟ اس صورت کا لازمہ ہوگا کہ یہ زمین و آسمان، یہ انبیاء کا آنا جانا سب بیکار ہے، سب عبث ہے. وَلَمْ يُمَلِّكْ مُفَوِّضًا، اللہ نے ملکیت کو، اپنی مالکیت کو تفویض کی صورت میں نہیں رکھا ہے، مثال کے طور پہ پیدا کر کے اور بیٹھ گیا ہے. اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت کیا ہے؟ مالک ہونا. مالکیت اللہ کی صفات ذاتی میں سے ایک صفت ہے. تو یہ اس صورت میں اگر ہم مفوضہ کے عقیدے پہ عمل کریں تو وہ مالکیت والا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اللہ نے اپنی مالکیت کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، اپنی ملکیت کو ایسے، یہ ملکیت ہے زمین و آسمان، اس کا خالق اللہ ہے، اس ملکیت کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، بغیر قانون نہیں چھوڑا ہے، بغیر رول نہیں چھوڑا ہے کہ جس کی جو مرضی ہو کرے. نہیں، بہت ساری چیزوں میں اللہ کی دخالت ہے. جب حضرت سے پوچھا گیا کہ کس حد تک دخالت ہے، یا آپ نے تقدیر پہ کل سوال کیا تھا کہ تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقدیر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کی ساری چیزوں کو آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا. کہتے ہیں اللہ کا وہ تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے طول و عرض اور حدود اللہ معین و مشخص کر دیتا ہے، باؤنڈریز اللہ مشخص کر دیتا ہے. یہ اختیار اللہ کا ہے، باؤنڈریز مشخص کرنا یہ اختیار اللہ کا ہے. باؤنڈریز مشخص کر دیتا ہے، باقی جو کچھ اپ ڈاؤن آپ کی زندگی کا ہے وہ آپ کے اختیار میں. حدود و باؤنڈریز وہ اللہ مشخص کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کیا اس دنیا میں وہ لوگ جو آزاد ہیں، کیا اس دنیا میں ہر چیز پہ قادر ہیں؟ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کوئی ایسا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہو؟ اگر ہر چیز پہ قادر، اگر بندے کو اللہ پورا اختیار دے دے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے لگے، پورا اختیار دے دے، تو پھر تو وہ دو خدا والا کانسیپٹ ہو جائے گا. مطلب خدا کے مقابلے میں بھی کوئی ایسی ذات ہے جو پورا اختیار رکھتی ہے. پورا اختیار صرف اور صرف خدا بند متعال کے ہاتھوں میں، تاکہ بندوں اور خدا میں فرق تو رہے. اختیار کل خدا بند متعال کے سوا کسی کے پاس نہیں. تو آپ کی زندگی میں بھی خدا بند متعال کی دخالت ہے. وَلَمْ يَبْعَثِ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ عَبَثًا، کہ اگر ایسی صورت ہوتی، اگر دنیا ایسے ہی مفوضہ کا جو عقیدہ ہے کہ دنیا آٹو سسٹم پہ چلتی ہوتی، تو پھر نبیوں کو بھیجنا عبث ہوتا. یہ جو نبی کہہ رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو جہنم ملے گا، یہ جہنم جنت کی جو بشارتیں ہیں ساری کی ساری بیکار ہوتی. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، یہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ جو کافر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے یہ دنیا کو ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے، خود یہ دنیا چل رہی. یہ کفار کا عقیدہ ہے. فَأَنشَأَ الشَّيْخ، پھر وہ شیخ جو حضرت پہ سوال کر رہا تھا، اس نے پھر حضرت کی مدح کی اشعار کے ذریعے، اگر وقت ہو تو میں ایک حدیث اور آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. ایک یہ حدیث ہو گئی، اس کی وضاحت تقریباً میں نے جو شروع میں خلاصہ کیا تھا وہ خلاصہ اصول کافی میں، اگر اردو اصول کافی آپ لوگوں کے پاس ہو، جو میرے پاس ہے یہ اصول کافی ترجمے و شرح فارسی آیت اللہ محمد باقر، یہ آیت اللہ محمد باقر کی ترجمہ کردہ اصول کافی ہے فارسی میں. اس میں ایک مثال دی ہے جو بہت لمبی مثال ہے. ایک کارخانے کی مثال دی ہے، ایک کارخانہ اور کارخانے کا مالک اور کارخانے میں کام کرنے والے، ان کے ذریعے سے سمجھایا. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس مثال کو پڑھ لیجئے گا. میرے خیال سے جتنا بھی میں نے بیان کیا ہے وہ آپ کے لیے بہت واضح اور روشن ہو جائے گا اردو میں، اگر یہ مثال ذکر ہوئی ہو تو. ٹھیک ہے، اسی باب کی تیسری حدیث، الحسین بن محمد ان معل بن محمد ان الحسن بن علی ان الوشا. اس سے پہلی والی جو حدیث ہے وہ میں نے کل بیان کی تھی، وہ بھی میں بیان کر دوں. کسی نے امام سے سوال کیا، چھٹے امام سے، قال من زعم ان اللہ یأمر بالفحشاء فقد کذب علی اللہ، جو بھی یہ کہے کہ اللہ برائی کا حکم دیتا ہے، اللہ برائی کا حکم دیتا ہے. مثال اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ گمان کرے کہ بندہ جو کچھ برائیاں کرتا ہے وہ اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ ہی کرواتا ہے. یعنی اگر یزید نعوذ باللہ نستجیر باللہ امام حسین کو مار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی مار رہا ہے. اگر ایسا کوئی گمان کرے تو حضرت نے کیا فرمایا، فقط کذب علی اللہ، گویا اس نے اللہ پہ ایک جھوٹ باندھا ہے. ایک وَمَنْ زَعْمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ إِلَيْهِ، جو یہ گمان کرے کہ اچھائی اور برائی، ایک طرف سے تو دیکھو جبریوں کو باطل کر دیا، دوسری طرف سے مفوضہ کو باطل کر رہے ہیں. جو یہ گمان کرے اچھائی اور برائی بندے کی طرف سے ہے، ٹوٹل اچھائی برائی پہ میں بیان کر چکا ہوں کہ خیر اور شر کس کی طرف سے ہے،
اللہ کی طرف سے. حضرت نے فرمایا جو یہ گمان کرے کہ ٹوٹل اچھائی اور برائی بندے کی طرف سے ہے فقط کذب علی اللہ, تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. نہ تم ٹوٹل آزاد ہو نہ تم ٹوٹل مجبور ہو. تیسری حدیث, آخری حدیث, پھر انشاءاللہ اس درس کو میں کلوز کروں گا. الحسن بن محمد ان معلى بن محمد ان الحسن بن علي الوشاء ان ابي الحسن الرضا عليه الصلاه والسلام قال سألته فقلت, کہ میں نے مولا سے سوال کیا, میں نے کہا. کیا سوال کیا مولا کی خدمت میں؟ سنیے, یہ سوال کون کر رہا ہے؟ حسن ابن علی الوشاء, یہ امام رضا سے سوال کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں اللہ فوض الامر الی العباد, مولا سے سوال کیا کہ مولا کیا اللہ نے اپنے سارے کام بندوں کے حوالے کر دیے, یا مثال کے طور پہ اللہ نے سب کچھ بندوں کے حوالے کر دیا, وہی تفویض, یعنی اللہ کا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے, جو کچھ کر رہے ہیں یہ بندے کر رہے ہیں, بندے بالکل ٹوٹل آزاد ہیں. تفویض مثال کے طور پہ اللہ نے تمام امور کو بندوں کے حوالے کر دیا. حضرت نے کیا فرمایا؟ جواب حضرت کا سنیے. حضرت نے فرمایا اللہ اعز من ذالک, اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ اپنے سارے کام بندوں کے حوالے کر دے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سارے کام بندوں کے حوالے کر دے. قلت, پھر یہی ابن علی الوشاء انہوں نے پھر حضرت سے سوال کیا فجبرہم علی المعاصی, ایک تو سوال کیا کہ اللہ نے بندوں کے حوالے سب کچھ کر دیا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ سارے کام بندوں کے حوالے کرے. پھر انہوں نے کیا اللہ نے بندوں کو مجبور کیا ہے گناہوں کے لیے؟ مطلب یہ جو گناہ بندے کر رہے ہیں اس میں اللہ کے ارادے کی دخالت ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ کسی نامحرم کی طرف دیکھ رہا ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ کروا رہا ہے. کیا ایسا ہے کہ اللہ کروا رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ اعدل و احکم من ذالک, اللہ ان تمام باتوں سے کہیں زیادہ عادل اور احکم تر ہے, فیصلہ کرنے والا ہے. مطلب یہاں سے ان دونوں جملوں سے ایک ثابت ہوتا ہے, اگر ہم تفویض کے قائل ہو جائیں تو اللہ چھوٹا آپ نے ثابت کر دیا. مطلب اللہ کے مقابلے میں جب بندہ گناہ کرے گا مطلب مغلوب اللہ کو کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اچھائی کرو, میں کہہ رہا ہوں نہیں میں اچھائی نہیں کروں گا, میں اپنے ارادے سے اس کا الٹا کروں گا, برائی کروں گا. تو اس صورت میں اللہ کو ہم ایک مغلوب ثابت کر دیں گے, جو مغلوب ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت نے جواب کیا دیا, اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ اپنے کام بندوں کے حوالے سونپ دے, مطلب کوئی دخالت کوئی روک ٹوک نہ کرے, اس سے کہیں بلند و بالا ہے. دوسرا جب اس نے سوال کیا, اگر ہم مذہب جبری کو مان لیں, جبری کا مذہب کیا تھا؟ جبری کا مذہب یہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی دخالت ہے. اگر یہ ہم مان لیں تو پھر اللہ کی عدالت کا کانسیپٹ باطل ہو جائے گا. پھر اللہ کس بیس پہ کسے جنت میں ڈالے گا اور کس بیس پہ کسے جہنم میں ڈالے گا؟ جب سارے کام ہی اللہ کے ہوں گے تو پھر جنت و جہنم کا کانسیپٹ نہیں ہوگا. قال ثم قال اللہ یا ابن آدم, پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بچے, اے آدم کے بیٹے, انا اولا بحسناتک منک, میں تم سے زیادہ تمہاری نیکیوں کو پسند کرتا ہوں. یہ اللہ کا جملہ ہے. اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے, آدم سے ابن آدم سے کہتا ہے اے آدم کے بیٹے میں تم سے زیادہ تمہاری نیکیوں کو پسند کرتا ہوں, تم مجھ سے زیادہ اپنے گناہوں کو پسند کرتے ہو. یہ حضرت کے جملے, میں تم سے زیادہ, تمہاری ذات سے زیادہ وہ جو تمہاری نیکیاں ہیں جس کا میں نے مطالبہ کیا ہے, میں تم سے زیادہ تمہاری ان نیکیوں کو پسند کرتا ہوں. اور تم وَأَنْتَ أَوْلَى بِالسَّيِّئَاتِ مِنِّي, اور تم مجھ سے زیادہ اپنی گناہوں اور اپنی برائیوں کو پسند کرتے ہو. عَمِلْتَ الْمَعَاصِي بِقُوَّتِي الَّتِي جَعَلْتُهَا فِيكَ, کہ جبکہ وہ گناہ جو تم کر رہے ہو وہ گناہ بھی اس قوت اور اس طاقت کے ذریعے کر رہے ہو جو طاقت میں نے تمہارے اندر قرار دی. یہ واضح ہو گیا. یعنی وہ جو بے شک ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے, تم گناہ بھی کر رہے ہو اچھائیاں بھی کر رہے ہو, لیکن اس اختیار میں وہ جو طاقت یوز کر رہے ہو وہ طاقت بھی ہماری دی ہوئی ہے. ہم اگر مثال کے طور پہ کسی کو گناہ سے روکنا چاہتے ہیں تو وہ طاقت جو ہم نے تمہیں دی اس طاقت کو سلب کر لیتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل